اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی آج ہمارا موضوع ہے کہ ابھی نا جی انڈیا کے اندر نا یہ الیکشن کے نام آنے والے ہیں، اور مودی نے ایک پہلے کیا تھا ڈرامہ، اور وہ جو نا یہ پاکستان کے اوپر نا یہ اٹیک کرنے کا 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اور وہ تو اس کا یعنی کہ نا یہ اور یہ خلاف ہو گیا. تو اب اس نے نا اپنی ایک یہ گدر نا یا کہ نا یہ اور یہ گدر نا 2 بنائی ہے، اور جو ہماری آرمی کے یہ خلاف بنائی ہے. تو اس کے اوپر نا یہ ہے کہ نا تفصیلی کے نا بیان یہ نازل کریں گے. جی حضرت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، سامعین اکرام، ناظرین اکرام اور میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے انڈیا پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے کئی بار وہ ایسے حربے استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے کہ پاکستان لوگوں کو کمزور نظر آئے اور انڈیا کی عوام یہ سمجھے کہ ہماری حکومت، ہماری آرمی، ہماری فوج بہت مضبوط ہے اور ہم جو ہے وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کی عوام کو کھا جائیں گے، ان کی آرمی کو ملیہ میٹ کر دیں گے، جس کے لیے وہ کبھی کبھار دھمکیاں دے کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم 2 منٹ میں اسلام آباد، 3 منٹ میں راولپنڈی، 5 منٹ میں پشاور کو نیست و نابود کر دیں گے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور کبھی کبھار وہ فلمیں بنا کر، جیسے ابھی حال ہی میں ایک گٹر نامی یا غدر نامی ایک فلم بنائی گئی ہے اور اس کا پارٹ 1 اور 2 ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی عوام کہیں بہت زیادہ کمزور، ضعیف ہے اور ان کی فوج تو انتہائی کمزور اور ضعیف ہے، جو ہمارے خلاف نہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، نہ پتھر اور ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں، نہ ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم جو چاہیں گے کر لیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور ان کا وزیر اعظم مودی سرکار وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں اپنی عوام کے دل جیت لوں گا اور الیکشن میں دوبارہ جیت کر وزیر اعظم بن لوں گا. یہ اپنے ملک کے اندر تو ان سازشوں کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن ان سازشوں کے ذریعے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ جو انڈیا کی دھمکیاں یا ان کے جو وار ہیں یا ان کی جو فلمیں ہیں، ان کے ذریعے سے نہ پاکستان کل ڈرا ہے ان سے، نہ آج ڈرے گا اور نہ آئندہ کبھی ڈرے گا. الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور پاکستان ایک بہترین، مضبوط اور نمبر 1 پاکستان کی آرمی ہے، اس کی ایجنسیاں ہیں، اور یہ پاکستان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا. یہ چاہے جتنے بھی اڑانے مارے ابھی نندن کی طرح ایسے نرغے میں آئے گا کہ یہ انشاءاللہ العزیز چھوٹ نہیں سکے گا. تو ہماری تو درخواست ہے اس سے کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو، اپنے ملک کے اوپر توجہ دو، اپنے کام کے اندر جو ہے نا وہ اپنی عوام کو ان کے دکھ اور سکھ کے اندر شریک رہو.
پاکستان کو اپنے حال پر چھوڑو، چاہے ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں، چاہے ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کریں، لیکن ہم ملک کے خلاف کبھی نہیں ہیں۔ ہم ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے نام لیوا ہیں، اس ملک کو hمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری افواج پاکستان اس ملک کی محافظ ہے اور اس ملک کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جانیں تک قربان کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اب بھی اس وقت کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو انتشار، افتراق، فساد یا شرارتیں کی جاتی ہیں انڈیا، اسرائیل، را موساد کی طرف سے، ان کا بھی قلع کما کرنے کے لیے ہماری ایجنسیز ہر وقت مستعد ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے انڈیا کہ ان گدڑ بھبکیوں سے، فلمیں بنانے سے، یا مطلب یہ ہے دھمکیاں دینے سے تم پاکستان کو ملیا میٹ کر دو گے، یا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو گے، یا فلموں میں دکھا کر ہماری آرمی کو کمزور سمجھو گے۔ اگر یہی تمہارا شوق ہے کہ واقعتاً ایسا ہے تو پھر دو ہاتھ کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا کارگل کے اندر تم نے منہ کی نہیں کھائی تھی؟ بے شک۔ کیا تم نے اپنے جہاز جب بھیجے تھے تو ابھی نندن کو یہاں پکڑ کر چائے پلا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا تمہارا کئی مرتبہ تمہارے جہاز ہم نے اپنی سرحد کے اوپر نہیں گرائے؟ کیا ہمارے اس وقت کے آرمی اور اس وقت کے ان لوگوں کو ایم عالم اور دوسرے دیگر مجاہدین اور پاک فوج کے جوان، عزیز بھٹی شہید اور دیگر راشد منہاس وغیرہ، ان کو بھول چکے ہو جنہوں نے تمہارے جو ہے نا اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی؟ اور یہ یاد رکھو آج کے افواج پاکستان ان سے کئی درجہ زیادہ مضبوط ہیں، منظم ہیں، اور اپنے اندر اتفاق، اتحاد اور یقین کی فضا قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ملک دشمنوں کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اوپر تمہارا کوئی بھی وار انشاءاللہ العزیز نہیں چل سکے گا۔ اگر تم نے ایسی بھول کر بھی دی تو انشاءاللہ العزیز دیکھ لینا، ہماری آرمی، ہماری افواج پاکستان اور ہماری عوام ساتھ مل کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائے گی اور تمہارے ملک کے بخیے اور بنجرے کر دے گی، اور تمہاری افواج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اور پھر جو تم دکھاتے ہو کہ بھائی فلموں کے اندر کہ ہمارے ہندوؤں پر، سکھوں پر مسلمانوں نے یہ مظالم کیے تھے، مسلمانوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں پر تمہارے ہندوؤں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوئی تھی۔ جو آزادی کی جنگ میں ہمارے مسلمانوں کو تم نے کاٹا تھا اور مارا تھا اور ان کا خون بہایا تھا، اس وقت تو ہم نے اس لیے منظور کیا کہ ہم اپنا ملک بنا رہے تھے اور ہم اس کے اندر کامیاب ہوئے اور ملک بن گیا۔ اب وہ سچویشن نہیں ہے، اب آؤ گے تو کٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اب یہ بازو نہیں رہے، یہ تلواریں ہیں، اور ان سے تمہارا خون ایسے ٹپکے گا کہ جیسے ندی نالوں کے اندر پانی بہتا ہے۔ لہٰذا میری تم سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپے سے باہر نہ آؤ اور اپنی عوام پر، اپنے ملک میں توجہ دو۔ اور مودی کو یہ میرا مطالبہ ہے کہ اگر تمہیں بہت ہی شوق ہے ہم سے لڑنے کا تو ذرا باہر نکل کر دیکھو کہ ملک کے اندر، دنیا کے اندر ہماری افواج پاکستان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہماری عوام ہماری ملک پاکستان کی فوج کے ساتھ کیسا تعلق رکھتی ہے، کیسی محبت رکھتی ہے، اور یہ سبز ہلالی پرچم ہم کیسے اپنے ہاتھوں میں تھامے، اپنے سینوں سے لگائے بلند رکھتے ہیں۔ اور اس کام کے لیے کہ ہمارے ملک کے اوپر آنچ آ جائے، یہ ہمارا ایک ایک شہری، بچہ، جوان، بوڑھا اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر وہ وقت آیا تو انشاءاللہ انتم الاعلون، اللہ کا قرآن ہم مسلمانوں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ تم غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ غلبہ دے گا۔
اور ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق غزوہ ہند ضرور ہوگا. جب ہوگا تو مودی دیکھ لینا انشاءاللہ شکست تمہارا مقدر ہوگی, انشاءاللہ. فتح ہمارے مقدر میں ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز ہم تم پر غالب آ کر رہیں گے. یہ انڈیا ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہو کر رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, ISI زندہ باد, ISI زندہ باد.